عليكم السلام ورحمة الله. وسهلا. أهلا وسهلا. أبونا بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید کہ ظواہر حجت ہے، استصحاب اس کی دلیل ایک روایت کی ظواہر ہے کہ امام نے فرمایا کہ اپنے یقین کو شک کے ذریعے سے ختم نہ کرو. اب اگر عدم جعل جو ہے وہ نعتی کا مسئلہ ہے، ظاہر ہے، اما اگر عدم جعل ازلی باشه، لیکن اگر عدم جعل ازلی ہو تو یہ خلاف ظاہر ہے، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے. استصحاب عدم جعل ازلی نه خلاف ظاہر ہے. علم اجمالی ہے اس سلسلے میں ہمارے پاس این مجموعی که اصل عدم جعل کہ جس میں اصل عدم جعل یعنی اصل میں یہ بنا ہی نہیں ہے قانون، یہ اصل ہے، یہ قانون ہے، یہ ایک تو یہ استصحاب کی طرح نہیں ہے. عدم جعل اگر عدم ازلی باشه تو نه ازلی اور جعلی بہت یہ اصولی بحثیں ہیں. آپ عروہ کے مسائل کو دیکھیں جا کر فقہ کی کتاب میں، جس پہ فقہا نے حاشیہ لگایا ہے، تو اس میں انہوں نے ازلی والے عدم جعل کو قبول نہیں کیا ہے. جو اصل بحث ہے وہ عدم ظہور ہے، یعنی ظاہر نہیں ہے معنی، اس کے قبول نہیں کیا. لا تنقض الیقین بالشک، یہ قانون آ کر عدم جعل ازلی کو نہیں لے گا، ہاں ظہور کو لے لے گا، یعنی عدم ظہور کو لے لے گا. عدم جعل نعتیه که میگیره عدم جعل ازلی هم میگیره یا نه، من وجوه عدیده بہت سے مسائل کی وجہ سے یہ قانون یہاں پر جاری نہیں ہوگا. بله یعنی عمده یہاں پر کئی وجوہات ہیں اس کی، ظہور نداره در عدم لیکن جعل ازلی عدم یعنی جعل نہیں ہوا ہے، نه. قانون نہیں بنایا چون ہے، این مواردی که یہ ازل سے نہیں ہے، اس عنوان سے اس کو قبول نہیں کیا فقہا نے کہ یہاں پر بھی یہ قانون لاگو ہو. ازلی میشه چقدر یقینا خیلی ازش جعل خلافش شده. علم اجمالی ہے ہمارے پاس کہ کچھ چیزیں جعل ہوئی ہیں کچھ نہیں ہوئی ہیں، لیکن ہمارے پاس شبہہ جو ہے وہ غیر محصورہ نہیں ہے. اینم یه وجهشه. بله یہ بھی ایک وجہ ہے اینم یه وجهشه. جو آپ بیان کر رہے ہیں. بله اینم یه وجهشه که فرمودن، اینم ایضا. سلام علیکم. بله بله دیکھیں اگر کوئی اپنی عادت سے ہو کر کوئی شروع کرے، مثلا سورہ قدر کو پڑھے، اس کی عادت تھی کہ سورہ قل هو الله احد کو پڑھے، سورہ قدر کو پڑھے، اب وہ اس بار چاہتا تھا سورہ قدر کو پڑھے، عادت یہ تھی کہ توحید کو پڑھے. یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ سہو نہیں ہے، عادتاً وہ پڑھ رہا ہے. بله اگر میخواست مثلا انا انزلنا بگه اشتباهی گفت انا اعطینا، وہاں مسئلہ جیسے انا انزلنا پڑھنا چاہتا تھا انا اعطینا کہہ دیا، وہ سہو ہے، یہاں غلطی ہو گئی، اس کو بدل سکتا ہے. گرچه محل اشکال یعده اشکال کرده. عموماتی که باید یه سوره بعد حمد بخونه، حالا چه این باشه چه عمومی ہمارے پاس قانون یہ ہے کہ سورہ حمد کے بعد ایک سورہ پڑھنا پورا ضروری ہے، نماز واجب ہے. وقت اگر بسم اللہ رو بی قصد یک لہٰذا ہمارے پاس خاص روایت ہے
آیا میتونه بعدش یه سوره بخونه که جماعت اشکال کردن بسم اللہ بغیر قصد کے اگر پڑھ دے یعنی کسی سورے کی قصد کے بنا صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے پھر کیا کوئی بھی سورہ آپ شروع کر سکتا ہے؟ بعض نے اشکال کیا ہے کہ نہیں پھر سے بسم اللہ کہہ کے اس سورے کو شروع کرے، بعض کہتے ہیں نہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ آره خب چرا نه، ارتکاز قصد دیگه. بفرمایید. ببینید دیکھیں اگر دو روایتیں اگر مثبت ہوں یعنی دونوں صحیح ہوں ایک دوسرے کی تاکید کر رہی ہوں، نافی باشه قدری که اون مجمل لیکن اگر دونوں جمعش کرد با کیا نام ہے ایک دوسرے کی تخصیص میده تو مجمل ہو اور دوسری تاکید کر رہی ہو تو ایک جس حد تک اس کے اندر ظہور ہوگا وہ ایک دوسرے کی تاکید کر سکتی ہیں، ایک دوسرے کو تخصیص دے سکتی ہیں، مطلق کو عام کر سکتی ہیں، عام کو مطلق کر سکتی ہے۔ عام مجمل اگه باشه وقت ظهور نیست، لیکن اگر روایت مجمل ہو تو اس کے اندر ظہور نہیں ہے، این نمیتونه معارض باشه. تو جس جو مجمل آیت ہے وہ یا روایت ہے وہ آ کر کسی دوسری روایت کو ظاہر جو ظاہر ہے اس کو خراب نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ معارض نہیں ہے، تکافؤ ہونا ضروری ہے، یعنی ہر چیز میں برابر ہو تب ایک دوسرے کے اوپر آ کر اثر انداز ہو سکتی ہیں دو روایتیں یا دو آیتیں، ایک ظاہر ہو ایک نص ہو، یہ نہیں ہو پائے گا۔ ہر طرح سے برابر ہو، دونوں مثبت ہیں تو تقیید و تخصیص نہیں، ایک مثبت ہو ایک نافی ہو، ایک نفی کر رہی ہو ایک ثابت کر رہی ہو تو اس میں تخصیص ہے تقیید ہے، اس طرح کی بحثیں آتی ہیں۔ اس کے لیے ہمیں تیسری دلیل چاہیے کہ اس مبین اور یا مجمل سے مراد یہ وہی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں روایت مجمل ہے یعنی واضح نہیں ہے، یعنی اس میں ظہور نہیں ہے، تو یہ آ کر حل نہیں کر سکتی مسئلے کو۔ دلیل حاکم دلیل حاکم تب دلیل حاکم بنتی ہے جب وہ ظہور رکھتی ہو، ورنہ دلیل حاکم اگر مجمل ہے تو فائدہ ہی نہیں ہے اس کا، اس کے اندر اثر ہی نہیں ہے دوسرے کے اوپر اثر انداز ہونے کا۔ میدونم وقت مجمل نمیتونه مجمل ناظر نہیں بن سکتی، مجمل حاکم نہیں بن سکتی، مجمل آ کر ایک ظاہر کو نہیں ختم کر سکتی۔ ہمیں جب معلوم ہی نہیں ہے کہ مقصود کیا ہے اس روایت سے یا معصوم کیا کہنا چاہ رہا ہے تو ہم آ کر ایک واضح چیز کو کیسے اس سے ختم کر سکتے ہیں؟ ایک بہت زیادہ روایتیں جو ایک مجموعہ ہے روایات کا کہ امام صادق علیہ السلام سے منسوب ہے، چند روایتیں ہیں کہ اگر کہ مقصود یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام کہ خمس کو بخش دیا شیعوں پر تو پھر شیعوں سے لیتے کیوں تھے؟ امام ضمانت اللہ تعالی فرجہ الشریف سے روایت موجود ہے کہ جس نے ایک درہم بھی ہمارے حق میں سے نہیں دیے اس کے لیے یہ ہے، تو اس کا مطلب مخشیدن جب آپ بخش دیں تو پھر نہ دینا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ بخشش جو ہوئی یہ کون سا خمس ہے جو بخش دیا ہے، یہ کون سا خمس ہے جس کو بات نہیں کر رہے ہیں۔ یہ روایات سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس مال کا خمس ہے کہ جو ایک ایسے انسان سے ہم کو ملے جو معتقد خمس نہیں ہو۔ مثلا ایک کافر آپ کو ایک ہدیہ دے یا ایک مسلمان جو شیعہ نہیں ہے اور خمس نہیں دیتا ہے ان چیزوں سے
وہ آپ کو ایک ہدیہ دے تو آپ کو یقین ہے کہ یہ پیسے بغیر خمس کے نکلے سے پیسے سے دیا گیا، یہ تمہیں امام نے بخش دیا ہے اس کا خمس۔ لیکن اگر ایک شیعہ نے آپ کو ہدیہ دیا اور آپ جانتے ہو کہ اس پر خمس ہے تو آپ کو خمس دینا پڑے گا۔ امام نے اس کو نہیں معاف کیا ہے۔ موقت فقط یک رو بله هیچ اشکال آخه داره الی یوم روایت میں الی القیامه یوم القیامہ بھی آیا ہے، یہ موقت نہیں این ہے۔ روایات بعضی بعض روایت میں الی یوم القیامہ بھی آیا ہے۔ همین بله موقت باشه هیچ اشکال نداره. یه دونه روایت ایک روایت صحیح ہے کہ اون کہ وہ موقت ہے، روایت تو امام جواد علیہ جواد السلام کی روایت فرمودن فی سنتی حاضر، اس سال جس سال وہ شہید ہوئے اس سال انہوں نے اس چیز کو، اس سال حضرت نے شیعوں سے کہا کہ تمہارا خمس تم پر معاف ہے، لیکن حضرت کی شہادت کے بعد امام ہادی نے آ کر نہیں معاف کیا خمس کو، تو وہ اس سال کے لیے خاص تھا، موقت تھا۔ ہمیں بعد المعونہ، اما اگر دیکھیے بعد المعونہ ہے، لیکن انسان اس کا 10 بلین خرچ ہے سال، لیکن 50 ملین اس کے پاس آ گیا، تو 10 ملین کے اوپر جو 40 ملین اضافی ہے اس پہ خمس ہے کہ نہیں ہے؟ حالا اگر از اول میدونه که معونش انقدره، اگر پہلے سے اسے معلوم ہے کہ میرا خرچ اتنا ہی ہے تو اس کے اوپر اضافی پر اسے خمس دینا پڑے، واجب نہیں الان خمس، یا پھر نہیں معلوم ہے اسے، نہیں معلوم کہ کتنا خرچ ہوگا تو اس کے پاس جو پیسہ ہے روکے رہے، سال جب پورا خرچ ہو جائے اب جو بچا ہے اس پہ خمس دے۔ بعد المعونه برای معناش برای صدق معونه، یہ اس معنی میں ہے کہ خرچ میں حساب ہوگا یا نہیں ہوگا، بیش از 10 میلیون یعنی جس انسان کا خرچ 10 ملین سے زیادہ نہیں ہے اور اس کے پاس 50 ملین کا فائدہ ہوا، خمس بعد المعونہ ہے، خرچ کے بعد، یعنی خرچ کے اوپر، خرچی کے اوپر خمس نہیں ہے، اب وہ چاہے پہلے دے دے چاہے بعد میں دے۔ باید نه ہم واجب نہیں کہیں، لیکن اگر دے دے ٹھیک، یعنی ایک ایسا واجب ہے جو موسع ہے، یعنی ابھی دے سکتا ہے سال کے آخر میں بھی دے سکتا ہے، جیسے نماز ہے ظہر عصر جب بھی پڑھے گا واجب ہے، ظہر سے لے کر عصر تک، ظہر سے لے کر مغرب تک، لیکن اگر وہ اول وقت پڑھے تو مستحب کی نیت سے پڑھے گا نہیں، واجب پڑھے گا، آخر وقت بھی پڑھے گا تب بھی واجب پڑھے گا، وسعت ہے اس واجب میں۔ نعم علیکم السلام اهلا وسهلا اللهم آمين مشكور نعم نعم أي 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 لأن مو معلوم مرتكبة المرأة. دیکھیں شوفوا الزوج جو يتهم زوجته بس مو معلوم الزوجة مرتكبة یا لا. اگر شوہر الزام لگائے بیوی پر تو معلوم نہیں کہ بیوی نے ایسا کیا ہو یا نہ کیا ہو، صرف الزام ہے یہ. ما يخالف ولكن شوفوا خداوند عالم نے لعن کو رکھا ہے. اگر ائمہ نے سبب بیان کیا ہوتا کسی حکم کا، ہمیں معلوم ہے سبب، لیکن انسان اپنی رائے سے تفسیر نہیں کر سکتا معصوم کی بغیر تفسیر کے. نعم یعنی اذا طلاق صار مو فسخ، یہ فسخ نہیں ہے، طلاق کا مسئلہ ہے. ہاں طلاق دے اگر نصف الثمن، ثمن الحج شقد؟
اگر اس کا مثال کے طور پر جو مہر رکھا گیا تھا وہ حج رکھا گیا تھا، اور روایت کے لحاظ سے اب اس طلاق کے نتیجے میں اسے آدھا مہر واپس کرنا پڑے گا، تو حج کا جو قیمت ہے اس سال اس کی آدھا پیسہ اس خاتون کو دینا پڑے گا. تو یہ قرض ہے اس گردن کے اوپر شوہر کی، یہ اس کو دینا پڑے گا. اگر مر جائے تو اس کے ترکے میں سے اس کو دینا پڑے گا. یعنی مقتضى يعني الظاهر انه فنصف نصف ما فرضتم جو آیت ہے اس کا مطلب جو بھی طے ہوا اس کا آدھا. اب اگر حج ہے نصف مال حج، قیمت حج نکالیں اس کا آدھا اسے واپس کرنا پڑے گا. بله 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 یہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے معنی یہاں پر، نه ظهور داره که اکثر و اقل همشون این یہ ظہور نہیں ہے یہاں پر کہ اکثر اور اقل سب کے پاس یہی عقاب ہے. آہا آہا وہ جہت دیگه شاید ایک دوسری جہت کی وجہ سے وہاں پر آخر به یه جهت که اس بات شے نفی نہیں کرتی اپنے ماں بقی کا. دلالت نداره بر اینکه اونایی یہ جو جہنم میں گیا ہے ضروری نہیں کہ وہ جهنم هست. دوسرا بھی اسی وجہ سے جہنم میں گیا ہو، وہ تو دوسری وجہ سے گیا ہو. میدونم اما معنی ازش در میاد که تنها تو جهنم بودن. کیا جہنم میں صرف کا ایک ہی سبب نہیں، جہنم میں الگ الگ اسباب سے لوگ پہنچیں گے. تو دلائل کو جمع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ ہر ایک تمہاری جو یعنی جن سے خطاب ہو رہا ہے ان کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں جو کسی اور وجہ سے جہنم میں. انحصار کی دلیل کیا ہے؟ کلمه انحصار که نداره، اثبات شیء نفی معادل نمیکنه. تو این اس خطاب میں ہاں، آره، لیکن دوسرے جو خطاب ہیں جو ہے بھی اسی قرآن میں ہے اس میں اسباب دیگر دوسرے اسباب بھی ذکر ہوئے ہیں جہنم میں جانے کے. سلام علیکم. بله همین وقتی که این شوهر جب یہ شوہر اپنی بیوی کو حج پر لے گیا متکفل خرج حج زن شد، این میشه مستطیع زن. اس کو بذل کہتے ہیں. یہ جیسی اس نے خرچ دیا یا به اینه که خود کہ انسان یا تو خود پیسے رکھتا ہو یا کوئی اس کا جو خرچ دے دے، اس کو بذل ہے، حج بذل. اب اگر شوہر نے بذل دیا اس کو حج کرا دیا تو اب اس کو دوبارہ اگر پیسے والی ہو گئی بعد میں کسی بھی وجہ سے تو اب اس پر واجب نہیں ہے چونکہ حج ادا کر چکی ہے اپنا واجب حج. با بعض تا اینکه ببینیم بذل چقدر ہمیں دیکھنا پڑے گا بذل کہاں تک ہے، چون روایت داره حج بذلی دیگه، کیونکہ روایت میں ہے کہ حج بذلی حج مستطیع ہے.
میری گردن پر ہے یہ خرچ کا کیا مطلب ہے؟ یہی بازل ہے، اسی کو تو بازل کہتے ہیں۔ بازل کا یہ مطلب نہیں کہ ابھی دے کہ تم حج پہ جاؤ میں تمہیں پیسے دوں گا، اما اگه میگه نه تو قرض کن برو حج من بعد میدم اینو عروه ظاهرا لیکن اگر یہ کہے کہ مثلا تم قرض کر لو میں بعد میں دے دوں گا، یہ بازل نہیں ہے، نہیں، یہ اس طرح سے کہے کہ اس کے پیسے وہ خود دے رہا ہو۔ صدقه یعنی صغراها با کبرا چقدر منطبق میشه؟ بله بله ایک یہ طریقہ ہے۔ یه جور دیگه است میگه به خانم من دارم حج میرم تو هم بیا خرج ایک دفعہ یہ کہے اپنی بیوی سے کہے کہ تم میں حج پہ جا رہا ہوں تم بھی میرے ساتھ چلو، میں تمہارے حج کے پیسے میں دے رہا ہوں، ہر جگہ اپنے ساتھ لے جائے، یہ بازل ہے اور یہ مستطیع ہو گئی ہے، اس کا حج کافی ہے۔ اب اگر دوبارہ خاتون کے پاس کسی وجہ سے پیسے آ گئے تو اس کے اوپر حج واجب نہیں، کیونکہ اپنا واجب حج ادا کر چکی ہے۔ دیکھیں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہاں پر بذل جو ہے وہ ثابت ہے۔ بذل جو بھی اپنی گردن پہ لینا، اپنی ذمہ پہ لینا، کہہ دینا، بله نه 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 اگر ابھی اس کے اوپر پیسے نہیں ہیں تو ابھی مستطیع نہیں ہے۔ جب اگلے 2 سال بعد اس کو پیسے آئیں گے تب ہوگا۔ استطاعت میں فعلیت شرط ہے، ابھی اس کے پاس ہونا چاہیے۔ وعلیکم السلام۔ بلاغت میں کچھ چیزیں بیان ہوئی ہیں، کتاب بلاغت پہ سوال العارف کہتے ہیں اس کو، یعنی باپ جانتا ہے کہ بیٹا کیا کیا ہے اس نے، پھر بھی پوچھتا ہے کیا کیا تم نے، کیسے کیا تم نے۔ قرآن میں مثلا خداوند عالم نے جناب موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام سے پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ کیا خدا کو نہیں معلوم تھا کہ جناب موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں سوال عارف۔ حدیث قصہ میں بھی اسی طرح سے سوال کیا ہے، ایک جاننے والا سوال پوچھ رہا ہے۔ حمدن نمیخونه. بله جماعتی به نظرشون منم همین ایک جماعت فقہا کی یہ نظریہ، یہ میرا نظریہ بھی ہے کہ وہ نمازیں یا وہ عبادت جو جان بوجھ کر باپ نے چھوڑی ہیں وہ بیٹے پہ واجب نہیں۔ اما اگه خوابش برده نماز صبح نخونده یا یادش رفته بیدار بوده، ہاں اگر خود سے نہیں پڑھی یا بھول گیا پڑھنا یا غافل تھا یا قضا ہو گئی، نه در کما خب قضا ساقط ہے، اصلا واجب نیست، نه یادش رفته جاہل بوده اینا، اما اگه اس طرح کی نمازیں واجب ہوں گی، لیکن جو جان بوجھ کے نہیں پڑھی ہے وہ بڑے بیٹے پہ واجب نہیں ہے۔ بعضی فقہا در حاشیه رو گفتن چرا اونم بر بلد۔ البتہ بعض فقہا نے کہا ہے کہ اطلاق دلیل کی وجہ سے، لیکن نہیں، جماعت کا نظریہ، ایک بڑی جماعت فقہا کا نظریہ ہے کہ نہیں، جان بوجھ کے چھوڑی گئی عبادت نہیں۔ میرا نظریہ بھی یہی ہے کہ جان بوجھ کے چھوڑی گئی عبادت نہیں۔ بیدینه، هم شراب میخوره، هم فساد میکنه، نماز اصلا نمیخونه، ایک انسان ہے جو لعظم باللہ شراب خور ہے، فساد کرتا ہے، فتنہ کرتا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، 60-70 سال ایسی زندگی گزاری، کیا اس کے بیٹے کے اوپر واجب ہے اس کی قضا؟ نہیں۔ اور اگر ہم شک کریں گے، ظہور میں شک کریں تو عموم میں تو یہاں پر عدم ہے، اگرچہ لفظ مطلق ہے لیکن یہاں پر منصرف ہے۔ اونم همین
بله. چرا چون مریض یعنی هر دیکھیے عذری عذر ہو، باشه، چه مرض چاہے باشه، چه زن جیسے خواتین کے معذور مسائل ہوں باشه یا باشه، بیمار نماز ہو، برای زن نیست در اس پہ تو محل قضا نہیں ہے، قضا، لیکن روزے میں ہے، اما روزے میں قضا ہے روزه خواتین هست. کے لیے. بہرحال عذر نه اگر تھا عذر جس کی وجہ اگه سے نماز باشه نہیں بله، پڑھی، البته لفظ لفظ مطلق ہے، مطلقه، قبول دارم، اما لیکن مطلق منصرف ہے ان منفرده لوگوں سے، ان لوگ از جو جان بوجھ کے مورد نماز نہیں عمده. پڑھتے ہیں. بله. دیکھیے ماں کی قضا کے سلسلے میں مشهور فقہا میں بین فقها مشہور اینه یہ که ہے کہ نه واجب نہیں ہے واجب بڑے بیٹے. نیست، اما جماعتی هم به بعض خاطر مطلق بعضی روایات کی وجہ اطلاقات سے ایک علماء کی روایات. ایک جماعت حاشیہ ببینید دیکھیں آپ عروہ حاشیه کا، عروه را ماں کی فرمودن بھی بله نماز نماز کو مادر بعض هم علماء بر نے بڑے بیٹے پہ ولدک واجب قرار کار دی ہے، هست، اما جماعتی گفتن لیکن شاید مشہور شاید مشهور یہی ہو. باشه. اور جماعت حالا من گفتم مشهور، اما حالا که اکثر خیلی فقہا از نے کہا نہیں فقها واجب گفتن نہیں ہے، نه صرف بڑے فقط بیٹے پہ جو از واجب ہے وہ باپ کی اب نماز ہے. نه از بله منم نظرم میرا همینه که نظریہ بھی ہے فقط کہ از صرف باپ اب. کی قضا نماز ہے، نه چون یک مسئله خلاف اصله، کیونکہ قدر مسئلہ خلاف متيقن ہے همون اصل ہے، اور اربه. قدر متیقن صرف وہی ہے جو ہمارے لیے ظاہر ہو. چی؟ آه آه آلزایمر داشته نماز نخون، بله اگه نخونده، اما اگه با آلزایمر نماز دیکھیے خونده اگر کم و الزائمر ہے زیاد کسی کو، یعنی خونده بھولنے کی بیماری نه ہے اون قضا اور اس نداره، میں کچھ مگر نمازیں این پڑھی ہیں که کچھ نہیں پڑھی ہیں ارکان خمسه یا یا نماز میں سته عدد یا میں پریشانی اس ہے، سبعه تو وہ واجب نہیں ہے، اونا وہ اس نے در اپنے حد پہ آلزایمر ادا کر نبود، دیا ہے. یعنی رکوع نرفته یا به خاطر آلزایمر 2 بار رکوع رفته، آها اینا قضا یا داره. قضا نمازوں اما اگه الزائمر کم و کی وجہ سے زیادی های خراب دیگه کی ہے، کرده، یا مثلا حمد سورہ نہیں نخونده، پڑھا سوره ہے، اس طرح کی نخونده، مسائل ذکر ہیں، رکوع سجود نگفته، اس مثلا میں چیز نداشته، استقلال نداشته، اس استقرار طرح کی غلطیاں جو اس نداشته، سے کی ہوں استقبال تو چرا وہ از اون ان 5 میں خمسه سے ہے است. جس میں لاتوعات کی دلیل ہے. خلاصه اگر خلاصہ یہ ہے نمازاش کہ در جو حال بیماری کے آلزایمر عالم میں ارکانش جس تام پہ بوده، صحیح تھی نماز نه اونا حتی بر خودش کہ هم اگه بعد کہ حالش بعد میں خوب قضا شد نہیں قضا کرنی ہے نیست. اسے. میدونم اون قدری که جو غافله جتنا متوجه غافل نیست. ہے اس عرض میں تو حکم کردم شرعی نہیں ہے اس اگه کے اوپر، ارکان لیکن نماز جتنا هست سمجھ غیرش رہا کم و ہے اس زیاد حد تک اس کرده پہ حکم مخاطب جاری ہوگا. نیست. اما این آلزایمر چرا اصلا پا میشه نماز میخونه؟ اگه نمیخونه، گفتم اگر در حکم اگر بالکل نہیں غیبوبته پڑھتا ہے اون احتیاطا تو بنابر قضا احتیاط بکنن، قضا کرے، بله. کیونکہ بیماری کی اما وجہ به سے نہیں نظر پڑھ من پا رہا ہے. احساس واجب نیست اگه نخونه. عرض کردم اما اگه میخونه فقط ہاں کم و پڑھتا ہے زیاد لیکن کم و داره. زیاد کر دیتا ہے، اس کو پتہ این نہیں ہے، من کم نسبت به زیادہ اینکه پڑھ دیتا ہے، میخونه کبھی یا کم پڑھ دیتا ہے آلزایمرش رکعت، در کبھی زیادہ پڑھ حدیه دیتا که ہے. نماز پا میشه میخونه، اما جب سے سورہ حمد ہم نہیں پڑھتا نمیخونه، یا سوره متوجہ نہیں متوجه ہے، نیست، ذکر صحیح ذکر نہیں رکوع پڑھتا ہے، سجود جا به جا میخونه یا ذکر تو رکوع یہ سجود نماز نمیخونه اس کی اصلا. قضا نہیں ہے. همین یعنی اگر لا تعاد الصلاة الا دیکھیے من لاتوعات خمسه، کی جو اون دلیل ہے کہ 5 خمسه کے علاوہ کسی چیز میں بود قضا نہیں در ہے، اگر ان میں نمازش سے کوئی چیز وقت و ہے اس نے قبله غلطی کر و رہا ہے بیماری سحور کی و وجہ سے، تو بنابر احتیاط جو ہے رکوع و اسے سجود قضا بود، کرنی چاہیے. نیتم بود، تکبیرت الاحرامم بود، یعنی ان 5 نه میں هر کے کم و علاوہ اگر زیادی کوئی دیگه کم اور زیادی بکنه تھی تو کوئی حرج اشکال نہیں، اس کی نداره، نمازیں صحیح ہیں، قضا نہیں ہے اس کے یعنی اوپر. قضا یعنی یہ نداره. خود حتی انسان اگه بھی ٹھیک خودش ہو جائے، در الزائمر حالش کے مرض خوب سے ٹھیک شد ہو جائے تو اس کو قضا نہیں کرنی، لازم وہ قضا نمازیں جو کنه، اس نے ولد اکبر هم بیماری کی این وجہ سے نمازها رو تھوڑی سی بلند قضا کنه. کم اور زیادہ پڑھی ہیں. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاهرین. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. سيدنا الله يحفظكم ان شاء الله. اهلا وسهلا جميعا. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا بكم.
السلام عليكم سيدي. يوم راجعين كربلاء كل طاقة إيجابية من نجي نشوف. الله